ہے تو اس پہ 3G پہ ہوں. اوکے جی, سو وی آر بیک اگین. الحمدللہ, بسم اللہ, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم لائیو تھے کچھ دیر پہلے اور آئی تھنک کوئی آڈیو کا یا انٹرنیٹ کا ایشو تھا جس کی وجہ سے ہمیں آپ سن نہیں سکے. جان پائے گئے کون ہے یہ وہ شخص ہیں, یہ وہ ہستی ہیں, یہ وہ ذات ہیں, یہ وہ انسان ہیں, یہ وہ پرسنالٹی ہیں, یہ وہ شخصیت ہیں. اٹھا کے پھینکیں گے, اٹھا کے پھینکنے لگے جی. ان کا وہ ڈیمینر ہے, ان کا وہ کریکٹر ہے کہ کوئی نہیں جانتا. نہیں ماشاء اللہ, محسن چیمہ میرے بہت پرانے دوست اور جاہلیہ میں میرے ساتھ تھے, دین میں بھی میرے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. کیسے ہیں محسن؟ الحمدللہ جی, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ الحمد للہ. آپ اتنے فارمل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ آپ کا شو آج بہت فارمل ہے. الحمدللہ. اچھا الحمد للہ, بارک اللہ فیک. رمضان کیسے گزرا ہے؟ الحمدللہ جی, بہت اچھا گزرا, اللہ کی توفیق سے بہت اچھا گزرا. اچھا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی بھی عطا کی ہے, جی اللہ اس کی نئی قسمت کرے. اور کیا نام رکھا آپ نے اس کا؟ فاطمہ. ماشاء اللہ, الحمدللہ, شی از مائی سیکنڈ ڈاٹر ماشاء اللہ. پہلی کا نام مریم ہے, دوسری کا نام فاطمہ ہے. الحمد للہ, بارک اللہ فیک. تو امید ہے کہ نبی وسلم کی حدیث ہے جس کی 2 بیٹیاں اس کو صحیح پرورش کرے, جی جی جنت واجب ہے انشاءاللہ. بالکل. سو یو آر کاؤنٹنگ آن دس حدیث انشاءاللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ, بارک اللہ فیک. دیکھیے سبحان اللہ, دین کتنا آسان ہے یار, اور کتنا بہترین دین ہے کہ بیٹیاں ہیں, اچھی پرورش کی, آپ کے لیے جنت واجب ہے. ہاں یہ کہ آپ شرک نہ کرتے ہوں اور نماز کی منکر نہ ہو اور سارے, لیکن الحمدللہ ایگزیکٹلی. ہاں جنت میں میرا ساتھ ایسا ہوگا اس شخص کے ساتھ. سو اچھی پرورش بڑی ضروری ہے. جو اچھی پرورش, امیجن جو اچھی پرورش بیٹیوں کی نہ کرے تو اس کا پھر ڈیفینیٹلی اپوزٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے, اور جس طرح کا دور آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے. خیر آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے, آج کا ٹاپک ہے اینگر مینجمنٹ, ایموشنل انٹیلیجنس, اپنی سیلف پہ قابو کس طرح پانا ہے, اسٹرانگ پرسنالٹی کس انسان کی ہوتی ہے, ویک لوگ کیسے ہوتے ہیں, ان کے ٹریٹس کیسے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے. اور یہ نہیں بتائیں گے, یہ تو ڈسکس نہیں کرنے جا رہے نا کہ ہم اینگر کو اپنی زندگیوں میں سے ختم ہم نے کیسے کرنا ہے. نہیں یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, ہم یہ نہیں کر سکتے, بالکل یہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ. یہ کہا تھا پہلے میں نے بھی, اس لیے وجہ سے آگے دس از امپورٹنٹ. کیونکہ ہم اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید اینگر مینجمنٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ غصہ آپ کو آئے ہے نا, آپ بالکل چل پل, ہاں کسی معاملے میں بھی غصہ نہ آئے, تو یہ بھی غلط ہے. بالکل غلط ہے. غصہ نیچرل فیلنگ ہے. دیکھیں اسلام نا ایموشنس کو سپریس نہیں کرتا کبھی بھی, اسلام ایموشنس کو چینلائز کرتا ہے. تمہیں محبت ہونی ہے اور لازمی ہوگی تو تم نکاح کے تھرو سے اٹین کرو. تمہیں غصہ آئے گا اور لازمی آئے گا, تمہیں دین کے معاملات میں آنا چاہیے جہاں پہ اللہ کے دین کی نافرمانی ہو رہی ہے, پرسنلی تم نے اس کو نہیں نکالنا. اللہ نے انسان کی فطرت میں اس طرح کی فیلنگز اور چیزیں رکھی ہیں, غصہ بھی ہے, بالکل سیکشل ڈرائیو بھی آپ کی, بالکل بالکل, نفرت بھی ہے اس میں, محبت بھی ہے, یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں. اور ان کو اس کو چینلائز کرنے میں نا اجر ہے. مطلب دیکھیے اگر دین کے لیے آپ غصہ آ رہا ہے آپ کو تو اجر ہے اس بارے میں, آپ کی جو سیکشل نیڈز ہیں ان کو فلفل کریں, حلال تھے, اس میں اجر ہے. اور سب پریشان ہو گئے یا رسول اللہ اس میں اجر, انہوں نے کہا ہاں اگر تم حرام طریقے سے کرو تو تمہیں گناہ ملے گا, تم حلال طریقے سے کر رہے ہو. سو اسلام از سو بیوٹیفل, ایون اف یو آر ہیونگ یو نو رومانس ود یور وائف یا کچھ بھی ایسے کام کر رہے ہیں, اپنی فزیکل ڈیزائرز پورا کر رہے ہیں, آپ کو اجر پہ اجر مل رہا ہے اور آپ کا فریضہ. ایگزیکٹلی. So he basically prophets came to tell us کہ یہ جو آپ کی فطرتی آپ کی فیلنگز ہیں آپ نے ان کو رائٹفلی کیسے لائف میں لے کے چلنا. How beautiful. تو کیا سوچتا ہے امت میں یا لوگ میں, جنرلی تمام لوگوں میں اینگر کا ایشو ہے اور کتنا ہے, اور اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ اینگر کا ایشو جی بہت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو اینگر کا ایشو ہے وہ بہت آج کل کے دور میں خاص طور پہ ٹین ایج کے اندر it's a very an issue which is on the rise, جو ہم نے اپنے باپ دادا میں نہیں دیکھا اتنا زیادہ. جی ہم نے اپنے آباء اجداد میں یہ بہت کم دیکھا ہے, لیکن تھا کم تھا. اور اس وقت تو ویسے غصہ نکلتا تھا ویسے ہی, اگر امی والدہ کچھ سالن میں نمک کم ڈال دیں یا تھوڑا سالن, یہ مثالیں اس لیے ابھی تک یوز ہوتی ہیں نا, ہوتی ہیں. لیکن اب نا جو اولادیں آ رہی ہیں, جو جو ہماری پروڈکشن ہے وہ اس ٹائم اتنی ڈیفالٹ میں گئی بھی, اتنے زیادہ فالٹی ہوا ہوا ہے کہ دے ڈونٹ نو کہ ہاؤ ٹو چینلائز, جس طرح ہم کہتے ہیں چینلائز کس طرح کرنا ہے. ریئیکشنری ہے بہت زیادہ ہماری یوتھ, مطلب انکلوڈنگ آور سیلوز, وی آر سو ریئیکشنری. اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں جتنا نا شور مچا سکوں نا اتنی میری اسٹرانگ پرسنالٹی ہوگی, اتنا زیادہ لوگ مجھے رسپیکٹ کریں گے, اور لوگ غصہ کر کے رسپیکٹ گین کریں. اور اس میں بھی شور مچانا بھی نا, اس کے اوپر بھی دیکھیں جو اینگر ہے نا, یہ سیکنڈری آپ کا
لیول ہے جو آپ دکھاتے ہو, جو اس کا جو بیسک جو اس کا بیس ہے نا وہ کچھ اور ایموشنز ہوتے ہیں, بیک گراؤنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے, بیک گراؤنڈ میں آپ کا ڈپریشن بھی چل رہا ہوتا ہے, غمی بھی ہے, خوشی بھی ہے, کچھ بھی چل سکتا ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے ایموشنز بنائے ہیں, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو چینلائز کس طرح کرنا ہے, خوشی, غمی, محبت, نفرت, فیئر, اینگر, یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. And what is deen? Deen is a complete way of life. So whenever we want to channelize these emotions, we need to go back to the basics. جو بیسک ہمیں قرآن اور حدیث ملی ہیں, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب بتا دیا کہ اس میں دین از the complete way of life, code of life ہے آپ کا, جس میں آپ نے ان ایموشنز کو کس طرح چینلائز کرنا ہے. انشاءاللہ اس کو ابھی ہم آگے فردر ڈسکس کریں گے اپنی ٹاپک. اچھا, مزاج جو ہے نا, مزاج اس پر انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز ہے. مزاج اور موڈ میں نا بڑا فرق ہے. کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ اچھے موڈ میں ہو لیکن اس کا مزاج بڑا پتھیٹک اور ورس ہو. صحیح بات ہے. مزاج آپ کی وہ چیز ہے جو کہ آپ کی ڈیفالٹ سٹیٹ ہے, جس میں آپ ایکسیپٹیبلٹی کے لیے یا ایکسیپٹنس کے لیے کچھ بناوٹی چیز نہیں ہوتی. مزاج وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ یو آر ویری نیچرل, پہننے کے حوالے سے, بولنے کے, جیسے ابھی ہم بول رہے ہیں بیسک آپ کا میک اپ ہے, جو بیسک آپ کا جو ڈیفالٹ میک اپ ہے, جو آپ کے ایکچولی میں گھر میں ہوتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی انسان پبلک لائف میں تو بہت بہترین اخلاق کا ہو اور بہت زبردست اس کا کردار ہو, لیکن پرائیویٹ لائف میں صحیح بات ہے اس کو اچھا دنیا اس کی واہ واہ کرتی ہو, دنیا کہتے یار کیا مزاج کا انسان ہے, کیا بہترین انسان ہے, لیکن اس کی پرائیویٹ لائف میں وہ گھر میں برتن بدتمیز انسان ہو, گھر میں دروازوں کو مکے مارتا ہو, اور پریکٹس کے لیے مارتا ہوں یار, آپ اتنا زیادہ نہ دیواروں کو مکے تو آپ بھی مارتے کبھی کبھار. دیواروں کو مار لینا چاہیے, دروازے تو خراب ہو جاتے ہیں. آن اے لائٹر نوٹ, کبھی بار تہا اپنے نکلز کو اسٹرانگ کرنے کی, ہاں وہ تو ہے باکسنگ اسٹرانگ بلیور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو یہ اپنے آپ کو کرتے ہیں اس طرح. تو میرے خیال میں یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا موڈ کیا ہے اور مزاج کیا ہے. مزاج بولتے ہیں ٹیمپرامنٹ کو, بیسیکلی آپ کا جو نیچرل ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. اگر تو آپ کا اچھا پرائیویٹ لائف میں بھی نا آپ کے ہر دوست نہیں آتا, مطلب کچھ دوست جو آپ کے قریبی بھی ہیں وہ بھی اپنی پبلک لائف ہوتی ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو بناوٹی ان کے سامنے بن رہے ہوتے ہیں. صحیح. پرائیویٹ لائف میں وہ ہیں زیادہ تر کون لوگ ہوتے ہیں, آپ کے بابا ماما, ٹھیک ہے, جو گھر میں وائف, بچے. اچھا ان کی بھی دو کیٹیگریز ہیں, ایک وہ جو اسٹرانگ ہے, ایک پہلی وائف اور نہیں وہ بات نہیں کر رہا, دو کیٹیگریز ہے. ایک وہ فار ایگزامپل پیرنٹس اگر کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پہ خرچ کرنے والے ہیں, 50 سال سے نیچے ہیں, اسٹرانگ ہیں, وہ ہیں تو پرائیویٹ لائف میں لیکن وہ اوپر ہیں آپ سے, یعنی دے آر اسٹرانگر دین یو, ٹھیک ہے. لیکن اگر پیرنٹس بوڑھے ہو گئے اور وہ کما رہے نہیں رہے اور وہ کمزور ہو چکے, ضعیف ہو چکے ہیں, تو اب یہ پرائیویٹ لائف میں آپ سے ایک طرح سے ویکنیس اس میں آ جاتے ہیں. اولاد اور پاور کی بات کر رہے ہیں, اصل میں جس کے پاس پاور ہے نا, ہاں, اگر ایک امپلائر ہے, اس کے نیچے امپلائیز ہیں, اس کے نیچے ٹیم ہے, ٹیم لیڈ ہے, 4-5 لوگ ہیں, then he has power, then he can showcase his power کہ میں کس طرح اس کو showcase کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہی شخص شاید اپنے باس کو, جو کہ برا ترین باس ہے اور اس کو شک ہی نہیں ہے کہ یہ 2 نمبر انسان ہے, اس کو کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ میرا باس 2 نمبر ہے, لیکن اس کو بھی سر بالکل سر جی سر, ایون غلط بات بھی کر رہا ہوں, اس کو جی کر کے پلیز کرتا ہے, سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, ایسا کر لیں گے سر, بس میری ایڈیشن یہ کہ میں مطلب اچھا اخلاق. لیکن جو اللہ سے دعائیں مانگ کے اس نے بچہ لیا, یا وہ بیوی جو کہ اپنا گھر کو چھوڑ کے آئی ہوئی ہے, اس پہ وہ چیختا اور چلاتا ہے. اور کبھی کبھی جب اس کا موڈ اچھا ہو تو وہ جو موڈ ہے نا وہ اس کے ٹیمپرامنٹ کو ڈیفائن نہیں کرتا, کیونکہ موڈ از اے اسٹیٹ جو کہ آپ کو, جو آپ کی بایولوجیکل جو نیڈز ہیں نا ان کو ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی میں. آپ کی فزیکل اسٹیٹ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا آپ کی باڈی, آپ کے نیچر پہ, وہ آپ کا موڈ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل اگر پیٹ اگر آپ کا خالی ہے تو موڈ پہ اگر افیکٹ آ رہا ہے تو بیسکلی یہ اٹس اے رانگ تھنگ. ایک چھوٹا بچہ جو سال کا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا اگر پیٹ خالی اور وہ رو رہا ہے تو اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ایک 45 سال کا انسان یا 30 سال کا انسان جس کا پیٹ خالی ہے اور اس کو غصہ آ رہا ہے, یا ایک 32 سال کی ماں جس کا پیٹ خالی ہے اور اس کو غصہ آ رہا ہے, دس از اے رانگ اسٹیٹ. اور یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہے. یار میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مزاج اور ویسے یہ بات بڑی خوبصورت ہے, یہ جو امتیاز ہے نا, اٹس ویری بیوٹیفل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنس دس لائف از اے ٹیسٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں میں. کسی بندے کی کمزوری مال ہو سکتی ہے, کسی کی ویمن ہو سکتی ہے, کسی کی غصہ ہو سکتی ہے. تو جن لوگوں کے مزاج
مزاج ہی غسیلہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا زندگی کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے ایٹ ڈفرینٹ سچویشنز. تو میں ان دونوں چیزوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں. شیخ مزاج نا وہ انسان بناتا ہے اپنا, اللہ کی طرف سے تو وہ صحیح سلامت آیا تھا. نہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مزاج جو ہے وہ انسان کا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ سینسٹیو ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن انوائرمنٹ میں وہ رہا, جن انوائرمنٹ میں وہ رہا, جس گھرانے میں وہ رہا, کیا اس میں گھر والے کے ساتھ بچپن میں واقعات ہوئے, تو اس کی وہ میموری بنتی ہے اور کانشیس مائنڈ بنا اور سبکانشیسلی بنا, تو اس سے ایک مزاج بنتا ہے انسان کا. اور وہ اگر بعد میں انسان کو کانشیس ہو جاتا ہے وہ شخص اتنا زیادہ کہ وہ اس کو ریکگنائز کر لیتا ہے, دین اٹ بیکمز اے چیلنج فار ہم کہ وہ اس کو کاؤنٹر کرے اور صحیح چینلائز کرے ایٹ ڈفرینٹ سچویشن. بالکل انسانوں اور جانوروں میں فرق بھی, اس میں بھی ایک جو کیٹیگری وہ جو اس میں ایک جو فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل تھی, بچہ جب روتا ہے, اس کو بھوک لگتی ہے, روتا ہے, اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. جب شیر کو بھوک لگے نا تو شیر ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جھپٹے, ٹھیک ہے, لیکن جب ہو کرے گا, اور جب شیر کو غصہ بھی آئے گا تب بھی آپ کے اوپر جھپٹے گا, کیونکہ وہ اس کے پاس فری ول نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جب آپ کے اوپر شعور آ گیا, آپ کے اندر شعور آ گیا ہے, اور دین جب آپ کے اوپر ایسی ایموشنز آپ کے اوپر حاوی ہوتی ہیں, دین اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے کہ اب آپ نے اس غصے کو چینلائز کس طرح کرنا ہے. تو جب یہی تو اصل میں ٹیسٹ یہی ہے. صحیح بات ہے. ٹیسٹ کا جو بنیادی جو ٹیسٹ وہ یہی ہے کہ آپ کو جو فری ول دی ہوئی ہے اس میں آپ نے حسنات کیسے کرنے ہیں یا اپنے سیئات کرنے ہیں. تو حسنات کرنے ہیں تو آپ نے اگر غصہ ہے تو آپ کو پھر پینا پڑے گا اس کو. اگر غصہ آپ کے اوپر آ گیا, اب اس کو آپ ایکسپریس کریں گے ود اینگر, گالی گلوچ, دین آپ نے رانگ کیا, دین آپ نے حسن سیئات کمائے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. ہاں, یہ ڈفرینس جو ہے نا بیسیکلی کہ غصہ آنا, جی, یہ بیسیکلی ایک, اور اس پہ آپ ریئیکٹ فوراً کرتے ہو, اٹس این اینیمل انسٹنکٹ. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کسی جانور کو مارا, ٹھیک ہے, یا اس کے پاس گئے, یا اس نے تھریٹن فیل کیا آپ سے, تو اس نے آپ پر فوراً اٹیک کیا, رائٹ. یہ ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے. انسانوں میں اور جانوروں میں فرق یہی آتا ہے کہ جب انسان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کو وہ پاز لینا چاہیے جہاں پہ وہ کانشیسلی سوچے کہ ڈو آئی ہیو ٹو ریئیکٹ لائک وائز, یا پھر مجھے اس کے ساتھ کچھ ڈفرینٹ بہیو کرنا ہے. کہ اگلے بندے نے اگر مجھے تھپڑ مارا ہے یا میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو مجھے ایگزیکٹلی اسی طرح سے بہیو کرنا ہے, یا میں کچھ ڈفرینٹ بھی کر سکتا ہوں. دس از واٹ میکس یو. اگر ہم اسے بریک ڈاؤن کریں نا تو دیکھیں اٹس آل سمپل. آپ کی جو فزیکل کنڈیشن ہے یا جو بایولوجیکل کنڈیشن ہے اس کا ریفلیکشن آپ کے موڈ پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر تو آپ کی فزیکل اسٹیٹ کا ریئیکشن یا ریفلیکشن اس کا جو ریفلیکشن آپ کے موڈ پہ ایزیلی آ جاتا ہے, دین یو آر اے ویک پرسن. اور اگر آپ کی فزیکل اسٹیٹ کا ریئیکشن آپ کے موڈ پہ نہیں آتا اور آپ اس کو فوراً سے مطلب وہ نہیں کر پاتے, کنٹرول کرتے ہیں, دین یو آر اے اسٹرانگ پرسن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بھی ٹیچ کرتا ہے. بدو نے آپ سے اسکارف سے پہنا ہوا تھا, اس نے زور سے آ کے نا, جاہل لوگ تھے بدو, آگے کھینچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رگ برن ہو گیا. اور جب آپ نے مڑ کے دیکھا تو ہی واز اسمائلنگ. نا تو فزیکل ریئیکشن, فزیکل جو ایک جو ایٹماسفیئر ہے, بیہیویئر تھا, اس کا جو ریفلیکشن آپ کے موڈ پہ وہ نہیں آتا تھا, کبھی بھی نہیں آتا تھا. اسپیشلی فار پرسنل جو آپ کی ہوتی ہے, اسپیشلی فار پرسنل, مطلب ہمیشہ ہی پرسنل میں نہیں آتا تھا. دین میں تو آپ لاتے تھے اور آتا بھی تھا, ٹھیک ہے, جس کو ہم ذکر بھی کرتے ہیں, کچھ واقعات ہی بتاتے ہیں. تو جس انسان کو میں دیکھوں نا کہ اگر فار ایگزامپل کھانے میں نمک کم ہے تو بیسیکلی مجھے پسند نہیں آیا, اگر یہ میرے موڈ پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے دین آئی ایم اے ویک پرسن آل ٹوگیدر. اگر میں لیٹ ہو رہا ہوں اور بیگم تیار ہونے میں ٹائم لگا رہی ہیں, تو یہ جو فزیکل کنڈیشن ہے یہ اگر میرے سیلف پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو آئی ایم اے ویک پرسن. اگر ریفلیکٹ نہیں ہو رہی, آئی ایم اسمائلنگ, اسٹل اسمائل, اندر سے جو مرضی ہو رہا ہے, اصل تو حساب اندر کی فیلنگ کا نہیں ہے. But this is where for me decision becomes very difficult. Yes. If in this situation, اگر ہم اس سچویشن کے لیے مثال کے طور پہ اس کو امیجن کریں کہ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو اے کمٹمنٹ وتھ سم باڈی, ٹھیک ہے, اینڈ یو آپ وہ بندے ہو جو کمٹمنٹ کی پاسداری بہت زیادہ کرتے ہو. واٹ ڈو یو تھنک یہ جو آپ کو غصہ آنا ہے اور موڈ پہ آپ کے اس کا افیکٹ ہونا ہے, یہ پھر جسٹیفائڈ ہے یا نہیں جسٹیفائڈ؟ یہ بیسکلی اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ السلام علیکم, میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے تو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا, 5-10 منٹ کی بات ہے. یا پھر وائف کو پہلے سے کمیونیکیٹ کرنا کہ ہم نے ٹائم پہ پہنچنا ہے تو آپ کائنڈلی ویل بیفور ٹائم تیار رہیے گا. نہیں, یہ تو آپ اس کی وہ بتا رہے ہیں نا
طریقے بتا رہے ہیں کہ وہ ہو ہی نہ سچویشن, بچاؤ کے طریقے اگر ہو جائے نا, اگر ہو جائے, ہاں اگر ہو جائے تو کمیونیکیٹ کر دیا جائے اگلے کو, اور انہوں کہا جائے کہ پیار سے کنوے کیا جائے, یعنی کہ وہ ایک جگہ پہنچنا تھا, پہنچ گئے لیکن لیٹ پہنچے, ہاں تو جو بندہ ویٹ کر رہا ہے, so it might be embarrassing for you, for you as well and for your wife as well, for your wife as well, if she realizes, میں بتاؤں کبھی کبھی نا ہمارا ریاکشن بالکل شو نہ کرنا نا زیادہ بڑی نصیحت دیتا ہے, بجائے کہ ہم گھنٹے کے لیکچر دیتے ہیں کمٹمنٹس پہ, ٹھیک ہے, وعدے نبھانے پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی کبھی آپ نے کوئی برا کام کیا بچپن میں, آپ کے والد صاحب نے بالکل آپ کو اگنور کر دیا, ان کو پتہ بھی لگا, آپ کہتے اوے یار سچ اے فادر, ماشاء اللہ, مطلب اتنا مجھے کتنا بڑا لیسن ٹیچ کیا, حالانکہ I deserved کھلے اور مارے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. I'll never disappoint him again. تو sometimes you know staying silent بھی نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایگزامپلس دیکھ لیں, جب آپ کوئی کسی سے دنیاوی غلطی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نا ہنسی میں, اب دیکھیں ایک کام کے لیے آپ نے انس بن مالک کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, انس بن مالک جا رہے تھے اور بھول گئے اور سامنے کھیل کود ہو رہا تھا, اس کو دیکھنا شروع ہو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے بھیجا, کوئی چھوٹا کام تو نہیں تھا. صحیح بات ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود نکل پڑے, یہ نہیں کہا انس تم گئے کیوں نہیں تھے, وہ کام کرنا تھا اور میرا کام اور سر کمٹمنٹ, اور ملے بھی سبحان اللہ, ملے بھی راستے میں دیکھا, دیکھ رہے ہیں پیچھے پیچھے انگلیاں رکھتی ہیں آنکھوں کے نا, کین یو امیجن ہائیڈ اینڈ سیک والا, آپ مڑ کے دیکھو اینڈ ہی واز اسمائلنگ. آپ سب نے آج تک نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے تمہیں کہا تھا, یہ تم نے کام کیوں کیا جو میں نے منع کیا تھا. مطلب دیکھیں اصل جو عبادت اور دین کا مقصد ہے نا وہ ہے نفس کو قابو کرنا, لیکن ہم لوگوں نے نا ایک نیا دین ایجاد کیا ہے کہ ہم نفس کو قابو بھی نہیں کریں گے اور عبادات بھی کریں گے. یعنی آپ نے آج رمضان ہے دیکھا ہوگا, کر لیا دونوں کو ہم نے, عصر سے مغرب کے بیچ میں ٹائم دیکھیں, ہٹ جاؤ سارے پرو جاؤ, میرا روزہ ہے, سامنے نہ آنا میرا منہ نہ کھلو, میرا روزہ ہے. صحیح بات. آپ روڈ ریج کی حالت دیکھیں, آپ عصر کے بعد نکلیں, مغرب سے پہلے نکلیں, افطاری سے کچھ 10 منٹ پہلے نکل جائیں باہر, پاں چل رہی ہوتی ہے اور اشارے توڑے جا رہے ہیں. یہ روزہ میں سکھانے آیا تھا کہ نفس کو قابو کیسے رکھنا ہے, ہم نے کہا نہیں, اس کو ہمیں قابو نہیں کرنا, ہم عبادت کا مقصد ہی نفس کو کچلنا ہے, نفس کو کنٹرول کرنا ہے. اصل میں ہم نے شروع سے ہی نا الگ کر لیا دین اور دنیا الگ کر لیا. وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ دین بھی رکھو اور دنیا بھی رکھو, ہم نے الگ کر لیا. دین ہی تو آپ کو دنیا میں ہیلپ کرے گا, جب آپ جس طرح جتنے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے, آپ پریکٹس کریں گے, اپنی روح کو آپ ٹرین کر رہے ہیں نا, کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ ٹائم پہ جا رہے ہیں نماز کے لیے, آپ پنکچوالٹی لے کر آ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں جو جب آپ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک پوائنٹ اینڈ میں نے وہ پوائنٹ پکڑ لیا تھا, اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اصل جو آپ کا جو حساب ہے وہ اندر غصے کو دبانے اس پہ نہیں ہے, حساب ہے جب آپ ایکسپریس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ ذرا اس کو ذرا لے کے چلیں, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی تھی. جم آپ کو لگا, جم لگا الحمدللہ. بات یہ ہے کہ کم ہی بات ہے مجھے آپ کی جم لگی, لیکن گھر کی ملک دار برابر والے صاحب کے دار نہیں. وہ بات یہ تھی کہ جو آپ کو اندر سے فیل ہو رہا ہے نا, اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے, حساب آپ کو اس پہ نہیں ہوگا, دبا لیا آپ نے, دبا لیا, غصہ آ رہا ہے, غصہ آتا ہے, آپ نے ایکسپریس نہیں کیا, اس پہ حساب نہیں ہونا, حساب اس پہ ہونا ہے جو آپ ایکسپریس کر ڈالیں گے بس. دیکھیے وہ جو نا گولی اگر گن میں ہے نا تو اس پہ حساب جب نکل گئی نا, جب چل گئی, یا زبان یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو دانتوں سے روکا ہوا ہے, اس پہ حساب نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی تھوڑا سا ڈفرنٹ, جیسے بول دیے نا تب فرشتہ نے لکھ لیا, اب حساب رانگلی ایکسپریس کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ. اور قرآن میں والقاظمین الغیظ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے غصے کو پی جانا. آپ نے بڑا فٹ آیت پڑھی ہے. ایک واقعہ آتا ہے نا, یہ ہے, میں نے کسی لیکچر میں حسن بن علی کا کہا تھا, لیکن یہ ہے علی بن حسن بن علی بن ابی طالب, یہ ان کے گرینڈ سن ہے. اچھا, ان کی لونڈی تھی, فیمیل سلیو تھی. انہوں نے کہا مجھے وضو کروائیں نماز کا, اور وہ بیٹھ گئے مٹی پہ, زمین پہ, تو وضو کر رہے تھے. تو وہ مشکیزہ جو ہوتا ہے نا بڑا, کچھ میں آیا تھا مٹکا تھا, وہ اسے پانی ڈال تھے, ہی واز ڈوئنگ ایبولیشن, اور وہ ہاتھ سے اس کے سلپ کیا, ان کے جسم پہ لگا, ہرٹ بھی کیا اور نیچے بھی لگا, اور جب گرا تو سارا پانی, چونکہ مٹی تھی, کیچڑ تھا, پانی کرنے سے جب مٹی اور پانی ملتا ہے کیچڑ بن جاتی ہے, ان کے کپڑے بھی سارے گندے ہو گئے. اچانک سے دیکھیں ایک غلام نے, ہمارے جو سرونٹس ہیں نا وہ غلام نہیں ہیں, یہ غلام تھیں, پھر بھی ان کو جب غصہ آیا, انہوں نے غصے سے دیکھا تو اس نے, چونکہ وہ بھی اللہ والی تھی, کہا والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اللہ کا قرآن پڑھا. اچھا سبحان اللہ, انہوں نے اپنے نفس کو اتنا ٹرین کیا ہوا تھا نا, ٹیم کیا ہوا تھا. ہم ہوتے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں نکل یہاں سے, اور گالیاں مزید دیتے. تم دین کو اپنے بچانے کے لیے غصے میں کہنا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیں, ہم کہتے ہیں آپ پڑھیں, آپ کو زیادہ ضرورت ہے, اور ہم پڑھتے بھی نہیں. سبحان اللہ, دس از آور ایٹیٹیوڈ. ان کا کیا تھا کہ انہوں نے کہا والکاظمین الغیظ, اللہ اکبر. اب امیجن سارے کپڑے گندے ہو گئے,
مٹی ہے وضو, وہ اوپر سے نصیحت بھی آ رہی ہے, نصیحت بھی آ رہی ہے, اوپر سے نصیحت آ رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ ایگو والے نہیں تھے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا طریقہ نصیحت کرنے کا ٹھیک نہیں ہے. یا سبحان اللہ, آپ کو اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نصیحت کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یار ویسے ان غلاموں بھی اس زمانے کے دیکھو یار, وہ آیت پڑھی قرآن سے یار, غلام علم تھا نا دین کا, دین ان کے اندر نفوس میں داخل ہو چکا تھا. ویسے وہ لوگ نا اپنے جتنے بھی ماتحت لوگ ہوتے تھے ان سب پہ محنت بھی بہت کرتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ بس کام کے لیے رکھا اور لونڈی کا کانسیپٹ ہمارا تو نہیں ہے کہ بس صرف جو ہے نا کام شام کرتے رہے. ان کو اخلاق سکھانا, جو کھانا وہی کھانا, جو پہنانا وہی پہننا, تربیت کرنا. قوام کی ڈیفینیشن میں یہ لوگ بھی آتے ہیں نا, ان کے بارے میں سوال ہوگا. قوام کا مطلب صرف حکم کرنا, اتھارٹی چلانا نہیں ہے. قوام کا مطلب ہے گھرتے ہوئے کو سنبھال لینا, مسئول جو ویک ہو اس کو اٹھا لینا. تو اس نے کہا, تو آپ نے فوراً سے اپنا ایکسپریشن چینج کیے, موڈ چینج کر لیا, ٹھیک ہے, اور کہا والعافین عن الناس. تو انہوں نے کہا جاؤ تمہیں میں نے قد اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. آیات سے she was driving the Malik, you know. Look at this. یہ ایک ہی آیت ہے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جب اسے پورا پڑھا نا, واللہ یحب المحسنین, کیا بات ہے یار, تو اللہ محسنوں سے یعنی ایکسیلنس کرنے والے, احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ, ان کی لونڈی تھی, کام کرنے والی تھی, انہوں نے کہا اچھی بات تمہیں معاف کر دی میں نے, کیونکہ اللہ احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے. this shows کہ ان کا کانشیس کتنا زیادہ کانشیس, اپنے نفس کو وہ کتنا قابو میں رکھتے تھے. تو یہ کبھی کبھی انسان کو غصہ آ جائے, یا وہ مطلب غصہ آنا نیچرل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ وہ کنٹرول کتنا کرتا ہے یہ اس کا مزاج ڈیفائن کرتا ہے. اور اگر ایک انسان کا جنرل مزاج گھر میں, پرائیویٹ لائف میں, کیونکہ مزاج اصل ٹیسٹ پتہ کب ہوتا ہے, جب انسان بیوی بچوں ماں یا والدین کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بڑی اسٹرانگ, لوگوں کے سامنے تو میں آپ سے اچھا ہوں, آپ میرے سے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل ٹیسٹ ہوتا ہے جب اپنی پرائیویٹ لائف میں جو اپنے سے ویک لوگ ہیں نا, جب ان سے انسان کرتا ہے نا. تو صحابہ دیکھیں, اللہ کے نبی نے نا ہمیشہ ہر موقع پہ نا صحابہ کی ٹریننگ کی. مسجد نبی داخل میں صحابہ ریسلنگ کر رہے تھے اور آپس میں اسٹرینتھ شو کر رہے تھے, اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے ڈولے اور میں مطلب چیسٹ اور میں تو, اور ایک مرد کے لیے نا فخر کی بات ہے کہ میں اسٹرانگ ہوں, اسٹرینتھ ہوں, اور وہ ایفرٹ کرتا ہے. تو اللہ کے جب انٹر ہوئے, امیجن ہمارے شیخ, ہم باتیں کریں یا ریسلنگ کر رہے ہوں, ہمارے شیخ انٹر ہو جائیں, کوئی بھی لائک یہ کیسے آ گئے, بیٹھ جائیں گے. صحابہ بھی ایسے ہو کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کیا کر رہے تھے, میں نے کہا ریسلنگ کر رہے تھے رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اسٹرانگ بندہ وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دے, پچھاڑ دے. اسٹرانگ وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے, کیونکہ اٹس ناٹ ایزی. یہ بھی بتانا میرے خیال سے ضروری ہے. جو تگڑا انسان ہوتا ہی وہی ہے جو کہ اپنے غصے کو قابو میں کر لے, ورنہ ایکسپریسنگ یور اینگر از ویری ایزی. آیا غصہ اور آپ نے نکال دیا, لیکن جب اس کو دبانا, اس کو پینا is what is required and what is being taught by نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کمفرٹ زون سے آپ باہر جا رہے ہیں. دیکھیں کمفرٹ زون سے باہر نکلنا اصل گیم ہے اسلام کی. یعنی میرا کمفرٹیبل ایٹیٹیوڈ کیا ہے, کسی نے مجھے نقصان پہنچایا, کھانا ٹائم میں نہ دیا, میں چیخ لوں, یہ میرا کمفرٹیبل ایٹیٹیوڈ ہے. انکمفرٹیبل ایٹیٹیوڈ کیا ہے, گوئنگ آؤٹ آف کمفرٹ زون کیا ہے, کہ جب مجھے ٹائم پہ کچھ نہ ملا تو میں اس کو اپنے ایموشن سے کنٹرول کروں. اور یہ ہر سچویشن میں ہم کرتے ہیں. ایون بزنس میں دیکھیں, آپ کے بزنس آپ نے کیا, چیلنجز آئے, ہم اس میں کر لیتے ہیں. آپ نے کوئی نیا جوتا خریدا, آپ کو اٹ ٹیکس ٹائم ٹو گیٹ کمفرٹیبل ود دیٹ, یو نو, لیکن ہم لوگ اپنے مزاج کے حوالے سے انکمفرٹیبلٹی پریفر ہی نہیں کرتے. اور یاد رکھیں جو چینج کا جو پروسیس ہے نا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ان دی بگننگ. نہیں, لیکن یہ غصے والے معاملے میں بھی ہم کرتے ہیں ان سچویشنز میں جہاں ہم غصہ نہیں نکال سکتے. جیسے آپ ورک پلیس پہ کہ آپ کے باس نے آپ کو کچھ کہہ دیا, بالکل, یا اسی طرح کی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہیں جہاں آپ نہیں بول سکتے ہو, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کچھ کر لو گے, لیکن آپ وہ اختیار یوز کرتے ہوئے نا ضرور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو گے, غصہ نہیں نکالو گے. تو آپ کہاں نکالو گے جہاں پہ ٹارگیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوں گے, جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں, یعنی وائف اور بچے ہیں. اور اصل آپ نے اگر ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ کا اخلاق کردار کیسے, آپ کو وہاں پہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا. جس کی بیوی گواہی دے دینا کہ اچھے اخلاق کا ہے, واللہ وہ ولی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ رہی ہے ذہن میں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملے میں اچھا ہے. آج سے اپنی وائف کو بولوں گا کہ نا آپ لوگ کی وائف سے پوچھے گا اخلاق کیسا ہے. یار سٹاکنگ تو الاؤڈ نہیں ہے. یو کین ناٹ ولا تجسسوا ولا تجسسوا, آیات لگا دیتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, نہیں آپ کو بتا کے کریں گے. No, actually the thing is that we discuss and we realize and we make an effort. Yes, exactly. We are all weak. اور شروع میں کرنا مختلف ڈیفیکلٹ ہے, مشکل ہے, مطلب چینج کا جو پروسیس ہے اٹس ڈیفیکلٹ ان دی بگننگ, صحیح بات ہے, اٹس میسی ان دی مڈل.
and it's gorgeous at all the that end. counts is realization and you making an effort. An effort. This is very important. Exactly. As far as you keep making an effort, eventually you will reach that moment جب اللہ تعالیٰ آپ کو enable کر دے اور آپ غصے پر قابو پا لیں, اپنے اعصاب پر کنٹرول کرنا سیکھ لیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ دیکھیں we all love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, we all want to be with him on the day of judgment, right? اگر ہم یہ اللہ کی ایک حدیث دیکھ لیں, صرف ایک حدیث, آپ نے فرمایا ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا, کہ بے شک تم میں سے سب سے محبوب میرا اور سب سے قریب میرے قیامت کے دن وہ ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا. وان من ابغضکم الیہ وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ, سب سے زیادہ مجھے نفرت والا شخص اور سب سے دور میرے وہ ہوگا جو بات بات پہ گالی دیتا ہے, لڑتا جھگڑتا ہے, برے اخلاق والا ہے. یعنی لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے کہیں غصہ نہ کرنا شروع کر دیں, میں آپ سے پیار سے بات کروں آپ کے شر سے بچنے کے لیے. یہ بدترین انسان ہے کائنات کا. بلکہ کسی نے اگر یہ دیکھنا ہو نا کہ کیا مجھ میں غصے والا مسئلہ ہے یا نہیں ہے, تو اس کی بھی کچھ ٹپس ہیں, اینڈ دس از ون آف دا ٹپس. اگر آپ کے آس پاس والے لوگ جو ہے نا وہ آپ سے تھوڑے سے وہ رہیں, سینسٹیو رہیں اور آپ سے تھوڑا دور رہیں اور اینکشیس رہیں, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دے ڈو ہیو اے پرابلم ود یو, اور اٹس پاسبل کہ آپ میں اینگر ایشوز ہوں اور پیشنس کا ایشو ہو. ایگزیکٹلی, دس از ون آف دا سائنس. ویسے ایک تھوڑا سا پرسنل آپ سے پوچھوں گا کہ ہاؤ ڈو یو ٹرین یور سیلف, کیونکہ غصہ تو انسان کو آتا ہے, ویسے ہی آپ اپنے آپ کو پرسنلی ہاؤ ڈو یو ٹرین یور سیلف؟ پہلے ہم ٹریڈ مل کرتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد ورک آؤٹ جم جاتے ہیں اور وہاں پہ ویٹس اٹھاتے ہیں. مطلب یہ کس سے غصہ یہاں نکالتے ہیں 24 گھنٹے یہی کرتے ہیں. نہیں, اگر ٹریننگ دوسری بات کر رہا ہوں. ٹرین کا مطلب یہ کہ اپنی نفس کو, اپنے اس کو, سول کو, ہاؤ ڈو یو, کس طرح جب یہ اس طرح کے نیگیٹو ایموشنز آتے ہیں انسان کی زندگی میں, تو آپ کس طرح اس کو قابو کرتے ہیں؟ کیونکہ پیپل وڈ لائک ٹو نو یور سائڈ کہ آپ. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں محسن. نمبر 1 از میں ہر ٹائم جلدی تو نہیں مچا رہا, جلدی 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 کرو, جلدی کرو, جلدی جلدی لو, جلدی جانا ہے, جلدی. تو ہر ٹائم یہ جو آپ نا ایک ٹیمپرامنٹ لاگ بنا لیں اپنے پاس, اینڈ یو نوٹس کہ آپ نے آج دن میں کتنی دفعہ بولا ہے جلدی کرو, جلدی کرو, جلدی کرو, فوراً. ٹھیک ہے. دوسرا, آپ امپلس بائنگ تو نہیں کرتے. جو شخص امپلس بائنگ کرتا ہے نا, کوئی دراز پہ کوئی چیز دیکھی سیل لگی ہوئی ہے, کالا جمعہ, پیلا جمعہ, نیلا جمعہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے چیزیں خرید لی, منگوا لی. آپ شاپنگ کرنے گئے تھے آلو لینے کے لیے, آپ جا کے نائکی اور لینے کی چیزیں لے کے آئے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ آلو بھول گئے, اپنی مثال دے رہے تو آپ پہنتے ہیں نا. نہیں, لینے تو جو ہے نا وہ ایک میں مثال دی ہے کہ برانڈ لے کے آ گئے اور آپ آلو لینا بھول گئے. یار ویسے بیلنس بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ امپلس بائنگ بھی نہ ہو اور ایکسٹریم لیزی بھی نہ آپ ہو جائیں کہ آپ وقت پہ پہنچے بھی نہ. اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کسی سے غصہ ہو, آپ باہر گاڑی لے کے نکلے اور لیوائز کی یہ مجھے میرے دورے چل لیے تھے, واقعہ بتا رہا. اچھا یار, میرا ایک ایشو ہوا تھا, خیر لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. لیکن آپ باہر نکلے اور جا کے آپ میں نے دیکھا نا یار شاپنگ تھراپیوٹک ہوتی ہے بھائی, اس سے غصہ کم ہوتا ہے. کیا ہو دورے چل لیے میرا ایک گیا نا, ان کے ساتھ ہوا, ان کے ساتھ یعنی پڑا ہوا, میں گاڑی لے کے نکل گیا اور میں پہ لیوائز کی میں نے ایکسپینسو جینز پرچیز کرنا شروع کر دیا. مطلب اس پہ یہ اچھی ایگزامپل ہے کہ اس ٹائم نفس پہ قابو نہیں تھا بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایگزامپل اچھی ہے کہ آپ اس جگہ کو اگنور کریں, اس سے کہیں دور چلے جائیں. گو ٹو ڈرنک اے گلاس آف واٹر, ٹھیک ہے, لیو دا سچویشن. یہ تو دس از فرام سننا نا, دس از فرام سننا. آپ کھڑے ہیں, بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں, لیٹ جائیں, وضو کر لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اچھا, look at yourself in the mirror کہ میں کیسے لگ رہا ہوں. سیلفی کیمرہ کھولے فوراً سے کہ میں کیسے لگ رہا ہوں دیکھتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز کبھی کبھی نا, اگر میرا اور وائف کا کبھی کوئی سی بات ہونے لگے نا, کوئی ایگری نہ کر رہے ہوں, میں فوراً سے کیمرہ کھولتا ہوں اور میں ان کو ہنسی آ جاتی ہے. دیکھیں کتنا although اسپاؤزز کے درمیان یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہسبینڈ وائف میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر بچے سفر کرتے ہیں. ہاں, اور الحمدللہ مائی وائف ہیز اے ویری گڈ اخلاق, لیکن جسٹ کہ میں نا یہ اس کو نا ایک بریک دینے کے لیے, سرکٹ کو نا ایک سرکل کو کٹ کرنے کے لیے, اور پھر وہ بعد میں ان کو ہم دیکھ کے کٹے ہنستے ہیں کہ یار یہ دیکھیں کتنا اسپیڈ سین تھا. اچھا خیر, ہم اس پہ آتے ہیں کہ بچوں کو اخلاق کیسے سکھانا ہے, پیشنس کیسے سکھانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی آرگیومنٹ ہو رہا ہے اس کو اگنور کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پہلے ہم اس چیز سے آ جاتے ہیں کہ پروفیٹک انسٹرکشنز کیا ہیں غصے کو قابو کرنے کی,
اچھا اخلاق اختیار کرنے کی. یہ تو ابھی آپ مینشن کر رہے تھے نا کہ جب آپ کو غصے والی سچویشن میں آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جانے کا بھی شاید ہے نا, اور پانی پی لینا اور اعوذ باللہ پڑھنا, وضو کرنا. بلکہ 2 شخص ایک دفعہ لڑ رہے تھے جی اور اونچی آوازیں بول رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ پتہ ہے اگر ان میں سے کوئی پڑھ لے تو شیطان اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اچھا شیطان بنے آگ سے نا, جنات شیاطین آگ سے بنے, اور پانی پینے کے جو حکمت ہے نا وہ یہ ہے کہ پانی آگ کو بجاتی ہے. اچھا آئیڈیل از وضو کر لینا, یہ شاور کے نیچے کھڑے غسل کر لیں اور وضو بھی کر لیں, بڑا بہترین ہو جاتا ہے انسان کو. اور اس سچویشن کو نا آپ نکل جاؤ اس سے. آپ یہ کر لیں میں نے بولنا نہیں ہے, جو مرضی ہو جائے نا, آئی ول ناٹ اسپیک, بعد میں کبھی بات کروں گا ان سے. یہ جو نا کہ امیڈیٹ رسپانس کرنا, میں نے اس بات کا جواب ابھی دینا ہے, اس کو اگنور کرنا کہ میں کچھ دیر بات کروں گا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق, کہ قیامت کے دن مومن کے جو کیونکہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی اس دن, یعنی کہ نماز سے تو کاؤنٹنگ ہوگی, اعمال کی کاؤنٹنگ, اصل جو ان کا تولا جائے گا, وزن کیا جائے گا. ہاں اعمال کا وزن ہوگا, چاہے اتنی سی ہی نیکی ہو رہا ہے کہ اس کا وزن سونے سے یا وزن اس کا بہت بھاری ہو, احد پہاڑ کے برابر ہو, دس ول کاؤنٹ. اور چاہے پوری ایک سمندر کی جھاگ کے برابر اعمال ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو ویٹس میٹر آن دیٹ ڈے. اللہ نے فرمایا کہ سب سے بھاری چیز جو قیامت کے دن ہوگی انسان کی پلڑے میں, اس کا اخلاق ہے. بے شک بے شک, چاہے تھوڑا ہے جتنا بھی ہے سب سے بھاری ہے. اور پھر فرمایا ان اللہ تعالی لا یعنی یبغض الفاحش البذیء, اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے شیملیس انسان سے اور فاؤل لینگویج بولنے والے انسان سے. یعنی جو بات پہ گالی دیتا ہے, بات پہ کہتا ہے برا بھلا کہتا ہے کسی کو, تم ایسے ہو تم ویسے ہو, تمہیں مطلب کوئی گالی دے دی. منافقت کی 4 علامتوں میں سے ہے نا یہ ولگار لینگویج بھی یوز کرنا. ایگزیکٹلی. تو جب بھی سے غصہ آتا ہے منافق کی یہ ہے, آف واللہ وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ جب بھی مجھے غصہ آتا ہے میرے منہ سے گالی نکلتی ہے, چاہے بڑی بڑی گالی بھی نہ ہو, چاہے چھوٹی گالی, کیا منہ سے گالی نکلتی ہے ماں بہن کی یا کسی بھی طرح کی. یار اس کو ذرا آج کل کے دور سے ریلیٹ کرتے ہیں. لیٹس میک کنورسیشن ا لٹل ڈفرنٹ. گالیاں نہ نکالنے لگی. نہیں یہ آج کل کول نہیں بن گیا, ایک کول فیکٹر نہیں ایڈ کرتا آپ کی بات میں کہ اگر آپ کے ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے اور آپ کی فاؤل لینگویج ہے, اور یہ کول فیکٹر, روسٹنگ آپ کرتے ہیں, آپ دوسروں کو نا انسلٹ کرنا, آپ نا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے گالیاں دے رہے ہیں لوگ. ہاں کانفیڈنس کی ایک وہ میں اپنے پرسنل اگر ایک ایگزامپل شیئر کروں, کیونکہ 2011 سے پہلے نا میں ہوں پنجاب سائڈ سے, تو آئی یوز ٹو لرن the dirtiest گالیاں فرام مائی گاؤں. اور میں آگے اسکول میں, جو میرے سارے ممی ڈیڈی اسکول والے تھے, ان کو میں رسپیکٹ گین کرنے کے لیے میں ان کو مار دیتا تھا. ان کو میں ایسی گالیاں دیتا تھا, اللہ معاف کرے. یہ ایسا کہ یار یہ تو بڑا بدماش ہے. جب 2011 میں نے پہلا جب اسلامک پراپر جو ایسا لیکچر سنا جو مجھے ہٹ ہوا نا, سعودی عرب کی بات ہے, تو وہ لیکچر تھا لینگویج کو کنٹرول کرنے کے اوپر, زبان یعنی کہ زبان کی حفاظت, فاؤل لینگویج کے اوپر تھا, اور اس میں بیک بائٹنگ اور سب چیزیں شامل تھی. اور واللہ اس کے بعد سے میں نے اپنی اس کے اوپر اتنا کنٹرول کیا, اور میرا اسلام کے اندر فرسٹ اسٹیپ گیٹنگ انٹو اسلام, پریکٹسنگ اسلام واز ٹو میک شیور کہ میری زبان سے نہ تو برائی ہو, نہ تو کسی کی بیک بائٹ ہو, نہ کسی کو گالیاں دیں. تو اس کی وجہ سے مجھے پرسنلی بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے. اور جو آپ نے پریکٹیکل ٹپس بتائی ہیں, پریکٹیکل ٹپ میں جو آپ نے بتایا کہ منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ گالی دیتے ہیں, جب بھی وہ آرگی ہوتے ہیں تو وہ گالی دیتے ہیں. اور انسان جب بھی اینگر شو کرتا ہے نا, تو آپ کبھی بھی اینگر آپ کر کے تو اینگر نہیں شو کر سکتے. یار آپ نے کیا کیا ہے, آپ تو ایسے ہیں. انسان شو کرتا ہے تو ادھر آؤ, تو تجھے ایسے تو یہ ہو. سو وین ایور یو ایلیمینیٹ فاؤل لینگویج فرام یور لائف, آپ اپنی گالیاں, برا بھلا کہنا کسی کو ایلیمینیٹ کریں گے, انشاءاللہ اس کا ایک دم افیکٹ پڑے گا آپ کی اینگر کے اوپر. میرا خیال میں ایک نا اس پہ نا پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے زبان کے اوپر, بالکل, کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ہم آج کور نہیں کر پائیں گے. ہم اگر کسی ایک دن کرتے ہیں آن دا سینس آف ٹنگ, اور اس کو ڈیٹیل میں کھولتے ہیں کہ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے, کیونکہ بہت ویسٹ ٹاپک ہے. گالی, غیبت, چغلی, دوسرے کو بولا بھلا سلینڈرنگ کرنا. یار وہ ایک حدیث کا ایک آخری پارٹ میں صرف بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ منہ کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے, listen to this again, قیامت کے دن سب سے زیادہ جس بات کی وجہ سے لوگ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے, وہ ان کے زبان کے اعمال ہوں گے. اللہ نے پوچھا گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیں
یعنی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں من یعنی ان اکثر ما یدخل الناس من النار, کثرت سے لوگ جو جہنم میں جائیں گے, فرمایا الفم والفراج, منہ اور پرائیویٹ پارٹس, اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہے التقوی وحسن الخلق. بالکل تقوی اللہ تعالیٰ کا اور حسن اخلاق. تو بات یہ کہ اچھا ہمیں جب غلطی دیکھیں سبحان اللہ, اچھا آپ کے اندر پریکٹیکل ٹیسٹ بتائیں آپ اپنی, اگر ہم ان حدیث کو روزانہ کی بیسس سے پڑھیں نا ہمارا دن اچھے گزر جائے واللہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کیوں نہیں اپنے گھر میں ایک چارٹ لگا لیتے, 2-3 احادیث اسٹرانگسٹ رکھیں جو ہم نے بتائی بھی اور آپ سرچ کر لیں کہ آپ روزانہ پڑھ لیں, کیونکہ جن دنوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں اس دن ان 2-3-4 دن ہفتہ اچھا گزرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب بھول جاتا ہے انسان تو جب بھی کوئی آپ سے بحث کرے گا نا آپ کو حدیث یاد آئے گی نا, آپ کی حدیث کانشیس مائنڈ میں ہوگی, آپ رک جائیں گے. یار اس چیز کے لیے نا کون سی حدیث آئے گی, کون سی حدیث آئے گی, وہ حدیث بتائیں. مطلب کوئی بھی حدیث ہے, مثال کے طور پہ اللہ کے نے فرمایا کہ تم حق پہ ہونے کے باوجود تم اگر اس پہ یعنی جھگڑا چھوڑتے ہو and you are on the حق, تم حق پہ ہو, مطلب تم بات ٹھیک کر رہے ہو, مطلب illogical بات کر رہے ہو, بالکل فضول بات کر رہے ہو, تم صحیح بات کر رہے ہو, I guarantee you a house in the corner of Jannah. اس میں حدیث میں بھی ایک وسط میں بھی ہے, وسط کا وسط, ہاں وسط کا ہے اس شخص کو جو کہ جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے, even if he is مطلب in joking manner, وہ جوکنگ کرتے ہوئے جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے, اور in the highest standard of Jannah وہ اچھے اخلاق والا ہے جو. تو میں دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم صرف اس کو دنیا میں فٹ کر لینا, ایک میں نے لیکچر میں بتایا بھی تھا, فار ایگزامپل if someone guarantees a house, ایک ملک ریاض وہ کہتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے, آپ کے جاننے والا ہے, کہتا ہے کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے کسی سے چاہے آپ حق پہ بھی ہوں. اگر آپ خاموش رہے نا, جب اس میرے بیٹے نے آپ سے لڑا, آپ کے بیٹے کا دو آپ کا مطلب اس کے بیٹے کا آپ دوست ہیں, میرا بیٹا اگر لڑا آپ نے بولنا نہیں ہے, آپ نے چپ رہنا ہے, I will give you a house in Beatty Town, 5 کنال کا, سر 5 ملک ریاض کے لیے کیا بات, 5 کنال, ٹھیک ہے. اس میں 5 کنال کا ہاؤس ہوگا, اس میں 3 گاڑیاں ہوں گی, ایک لیمبورگینی, ایک فراری, ایک رولز رائس, اور ایک سوزوکی بھی دوں گا میران جو کہ آپ کے ڈرائیور کے لیے سودے لانے کے لیے ہوگی, ٹھیک ہے. اس میں پرسنل انفینٹی پول ہوگا, جکوزی ہوگا, آپ کا پرسنل جم ہوگا, سونا وغیرہ ہوگا, سونا بات, اسٹیم بات ضروری اگر میں ہوتا, ٹھیک ہے. May Allah give you all this in this life inshallah, in the hereafter as well, hereafter as well. ٹھیک ہے. تو آپ کو میڈ ہوگی, باہر سے کوک منگواؤں گا, یہ چابی آپ کو میں دے دوں گا, اٹیلین فرنیچر ہے, پیرس کی ٹائلز ہیں, سب کچھ لوٹ مچی ہوئی ہے, اور آپ کو وہ دیتے ہیں. واللہ جب اس کا بیٹا آپ سے بات کرے گا آپ خوش ہوں گے, آپ کہیں گے جوتا لے, یہ سر ہے, یہ سر ہے, یہ جوتا ہے, یہ میرا جوتا ہے, یہ سر ہے, اور یہاں پہ مجھے گھر مل رہا ہے, because we believe ملک ریاض. ایگزیکٹلی. اور وہ جھوٹا ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی کا وعدہ حق اور سچا, الصادق المصدوق, جن سے سچا کوئی نہیں. آپ نے کہا میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں نا, آپ سے یہ بات کا ہمیں یقین نہیں ہے. اور جنت کا جو گھر ہے وہ پھر اس کا کوئی مقابلہ یہاں سے نہیں ہے. ویبس لینتھ ان جنہ از بیٹر دین دس world and everything it contains. ایک ویبس لینتھ, وہ آپ کو صرف ویب نہیں دے رہے, کیا دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے, کیسے کیسے محلات ہیں یار, وائٹ ہاؤس ہے, فراری ورلڈ ہے, ڈزنی لینڈ ہے, سوئس ایلپس ہیں, دنیا کی ممالک ہیں تمام, جو ہے وہ اسپیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے بالکل کمپیئر ٹو وہ ویبس لینتھ ان جنہ ہاؤس. وہ بھی ہاؤس, I guarantee a house in Jannah. یار پہلے جو آپ بات کر رہے تھے ہاؤس بھی, اچھا ایک اور حدیث ہے, I guarantee you جنہ, اگر تم اپنے منہ کو اور جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں انہیں کنٹرول کرو, سبحان اللہ, مطلب میں تمہیں پوری جنت تمہیں گارنٹی کرتا ہوں, تو اپنے جبڑوں کے بیچ میں جو ہے اور ٹانگوں کے بیچ میں جو ہے انہیں کنٹرول کر لو. واللہ ہم یہ 2 چیزیں کر لیں, اللہ کے نبی کی گارنٹی ہمارے پہ واجب ہے. ہوتا بھی آپ یا تو لم سے ہاں, یا آپ کی زبان سے. ایگزیکٹلی, زبان از آلسو پارٹ آف یور لم, اور شروع زبان سے ہوتا ہے, شروع زبان سے. جب آپ نے زبان سے چھوڑ دیا تو پھر اگر آپ خاموش رہیں تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ غصے کا اظہار نہیں کر سکتے. خاموش رہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ خاموش رہیں. تو ہم آج کے روزہ رکھ رہے ہیں نا, مشکل ہوتا ہے روزہ رکھنا, بالکل, اور بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, مشکل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اچھے اخلاق والا ہے نا, یعنی غصے کو کنٹرول کرتا ہے, اچھے اخلاق والا ہے, غصہ اچھا پیش آتا ہے, وہ ان لوگوں کے مقام تک پہنچ جائے گا جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور کثرت سے قیام اللیل پڑھتے ہیں. مطلب رمضان میں جب سب روزے رکھ رہے ہیں ہمارے لیے تب بھی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے, جب سب روزے نہیں بھی رکھ رہے اور وہ شخص آلٹرنیٹ ڈیٹ پہ سارا سال روزے رکھتا ہے اور قیام اللیل بھی پڑھتا ہے, آپ اس کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں اچھے اخلاق کے ذریعے. یہ تو بڑا کنٹراسٹ ہے کہ ہم اس مقام والے لوگوں والا کام کر رہے ہیں آج کل, کہ روزے بھی رکھ رہے ہیں, قیام اللیل بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن غصے پہ قابو نہیں رکھ پا رہی ہے. کیسے پھر مطلب میں بتاؤں, ہماری نا ایک ولی کی ڈیفینیشن بھی نہیں ہے. امیجن ایک شخص, علی بھائی فار ایگزامپل ہمارے یہاں مزمل بیٹھا ہوا ہے,
ہم مزمل کو جانتے ہیں. مزمل روزانہ مطلب ہر آرڈنری پہ روزہ رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں مزمل کھانا کھا یار منگوایا ہے روزہ ہے میرا, اور پچھلے 10 سال سے رکھ رہا ہے, یعنی جب سے بالغ ہوا ہے. خیر بالغ تو ہوئے 15-20 سال ہو گئے ہیں, لیکن یہ کہ روزے رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور روزانہ رات کو چونکہ آفس میں رہتا ہے یا گھر رہتا ہے تو کیمرے میں دیکھتے ہیں ہم کہ کیا مولیل پڑھ رہا ہے. ہم آپس میں کیا باتیں کریں گے, یار واللہ مزمل جو ہے نا کتنا بڑا ولی ہے, کتنا نیک انسان ہے. جو اچھے اخلاق والا ہے نا اس کا یہ مقام ہے اللہ کی نظر میں. ہم اس کو نہیں کہتے یہ ولی ہے, ہمارے اسٹینڈرڈز بدلے ہوئے ہیں نا. صحیح بات, وہ بھی ولی ہے, لیکن یہ شخص جو کہ صرف فرائض پہ عمل کر رہا ہے, اچھے اخلاق والا ہے, لوگوں کو اپنی زبان سے تانا نہیں دیتا, تنگ نہیں کرتا, یہ بھی ولی انسان ہے. لیکن ہم اسے کبھی ولی نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قیام اللیل اور نماز ہی نیکی ہے. اس کو نیکی ہم سمجھتے نہیں انفارچونیٹلی. یار اگر ہم کرنٹ پرابلمس کی کرنٹ کنڈیشن کی طرف آئیں, ہم اپنے لوگوں کی کرنٹ کنڈیشن جو ہے, اگر آپ یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نا اپنی پرسنالٹیز ڈسکور ہی نہیں کی. ہم لوگ آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں نارمل روٹین لائف میں. جب آپ کسی چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے. تو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ بس آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, اس سے کر بھی رہے ہیں, ریئلائز بھی نہیں کر رہے کہ غلط تھا صحیح تھا کیا ہے. بٹ دا مومنٹ دے اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ اور اپنی پرسنالٹی کو ڈسکور کرنا کہ یار میری ویکنیسز کیا ہیں, میری اسٹرینتھس کیا ہیں, اور مجھے کن چیزوں پہ کام کرنا ہے اپنے بارے میں, تو دیٹ از دا مومنٹ جب آپ بیٹرمنٹ کی طرف رخ کرتے ہو. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اپنے بارے میں, ہم اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں. آئی تھنک یہ رمضان کا مہینہ آیا ہی اس لیے ہے. تو it has to do with mastering up your own personality. Exactly. آپ اپنے آپ کو جانتے ہو اور you realize کہ now is the situation جب مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. یہ کانشیس تھاٹ کا آنا جو ہے نا, it has to do with your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, you know, and knowledge. میں تو کہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ آئیڈیلی اگر آپ نے تراویح پڑھی اور کیا یعنی قرآن کمپلیٹ کیا آئیڈیلی, لیکن اگر آپ نے ایک قرآن بھی نہ پڑھا, یعنی ایک تراویح بھی نہ پڑھی, لیکن آپ نے کانٹمپلیشن میں اور فکر تدبر میں کام کر لیا اور اپنی پرسنالٹی کو امپروو کر لیا اور قرآن کے مطابق لے آئے وداؤٹ ریڈنگ اے سنگل پیج آف دا قرآن, یعنی علم آپ کے پاس ہے, آپ کا رمضان پورا ہے, آپ کو اجر پورا مل جائے. کیونکہ جو آپ نے فروٹ تھا نا رمضان کا تقویٰ, اور تقویٰ ہے ہی نفس کو کنٹرول کرنا. آپ دیکھیں اللہ کے سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نیکی کیا ہے, آپ نے نیکی کو کہا ہی حسن خلق, البر حسن الخلق والاثم حاق بصدر وقرۃ ان یطلع علیہ الناس. نیکی ہے ہی حسن اخلاق. اور جب آپ کے بارے میں پوچھا گیا, ایک صحابی آئے پوچھا عائشہ سے کہ اللہ کے بھی اخلاق کیسا تھا, کیا قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ کہتے پڑھا ہے. انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن, جو قرآن میں ٹریٹس ہیں نا مسلمانوں کی مومنوں کی وہ تھے. مطلب یعنی وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. اور یہ ان کے ماتحت انس بن مالک نوکر ہیں, کہتے 10 سال رہا میں نے ان کو سرو کیا, 10 years. Imagine 10 years big time. 10 دن انسان گزارے تو پتہ لگ جاتا ہے بندہ کیسا ہے. 10 سال رہے, کہتے ہیں آج تک انہوں نے اف نہیں کہا مجھے. دیکھو یار, اور یہ وہ شخص نہیں ہے جو سارا دن مطلب والعیاذ باللہ فارغ بیٹھ رہتا ہے. یہ تو انسان کوئی کام نہ کرے نا اف نہ کہے, ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. یہ وہ شخص ہیں جو کہ کمانڈنٹ بھی ہیں, ملٹری جنرل بھی ہیں, جج بھی ہیں, فادر بھی ہیں, پروفٹ بھی ہیں, جنگیں لڑ رہے ہیں, مطلب پینک سچویشن میں ہے, جنگیں لڑے ان کی تیاری کر رہے ہیں, پھر بھی اف نہیں کہا. ٹرو ایگزامپل آف اے لیڈر, ٹرو ایگزامپل آف اے لیڈر. اور صاحب آپ نے جو بات کی اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی, جو اخلاق کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ آتا ہی تب ہے, ہوتا ہی تب ہے جب آپ اپنے سے نیچے کے ساتھ شو کرنا تھا. آپ کے اوپر, آپ والد صاحب کے ساتھ, اپنی والدہ کے ساتھ, although لوگ تو اس میں بھی بہت برے ہیں, اگر وہاں پر اخلاق ہے, کیونکہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے نا, وہ ریلیشن شپ ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک امپلائی کا اپنے امپلائر کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس میں اخلاق اچھا رکھنا ہے. لیکن جو آپ کے نیچے ماتحت لوگ ہیں, I read this line کہ اگر آپ نے کسی کا اگر رشتہ دیکھنا ہے نا کسی لڑکے کا, اور رشتہ دیکھو اور اس میں اگر اس کو پرکھنا ہے کہ یار وہ لڑکا کیسا ہے, then see how he behaves with people جو کہ اس سے کافی نیچے ہیں. اپنے نوکر, اپنے جو نیچے ڈرائیور, اپنے امپلائیز کے ساتھ وہ کس طرح کا, ان کے ساتھ اس کا کس طرح کا اخلاق ہے. جب اس کا اخلاق اچھا ہوگا نا, this tells a lot about that personality of a person. اور اگر ان کے ساتھ وہ غصہ نہیں کر رہا, ان کو اچھا, ان کو فیل کرا رہا ہے, then this is what اسلام demands from you. اب دیکھیں رمضان کے تقریباً 3 روزے گزر گئے ہیں نا, میں ذرا اپنے آپ سے بھی, آپ لوگوں سے بھی, آڈینس سے بھی کوشچن کرتا ہوں. آج 4th تھا نا روزہ رمضان کا, آج 3rd تھا, 4th تراویح تھی میرے خیال میں. ہاں 4th تراویح. تو سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ نے 3 نمازیں پڑھی ہوں گی, سجدے کیے ہیں, دعائیں کی ہیں نا, کتنی دفعہ ہم نے کہ یا اللہ مجھے صبر اور اچھا اخلاق دے, کتنی دفعہ ہم نے دعا مانگی ہے, اپنے اللہ سے ہم لوگ کر لیں. صحیح بات ہے. ہم نے یہ اللہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ there is no gift
more comprehensive than patience. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ ایڈوائز می, اوصینی یا رسول اللہ, کہتے ہیں لا تغضب. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوبارہ اور مجھے ایڈوائز کریں, گیو می مور, لا تغضب, ڈونٹ بی اینگری, غصہ نہ کرنا. پھر کہا اور یار مجھے آئی نیڈ مور, لا تغضب. ایک اور روایت میں آتا ہے انہی صحابی بارے میں, کہتے ہیں کہ ایز اف آئی انڈرسٹوڈ اینڈ the prophet was telling me کہ the root of all evils is anger. سبحان اللہ یار. اور ہم کتنے جلدی غصے ہو جاتے ہیں, ہم کتنے جلدی غضب میں آ جاتے ہیں. اور یہ ہم اپنی اتھارٹی, مطلب سبحان اللہ, کبھی کبھی ہم وہی ایک ہے کہ غصہ کر کے اس پہ ندامت اختیار کرنا, ایک ہے غصہ ہو جانا اور غصہ کرنا ڈفرنس ہے نا, ڈفرنس ہے. اور ایک ہے کہ غصے پہ انسان کہہ کہ یار میں نے ٹھیک کیا تھا, یہ برا اخلاق شو کرنے کے بعد کہے میں نے ٹھیک کیا تھا یہ. ویسے اس کی جو ریزنس کی طرف جب آپ جاتے ہیں نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ غصہ کرتے ہیں جو اپنی ایگو کو انفلیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, جن میں کبر ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمجھتے ہو اور لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو, ان ادر ورڈز آپ ہیوملٹی سے خالی ہوتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی شخص جس میں ہیوملٹی ہے, بہت زیادہ عاجزی ہے, اور وہ بہت زیادہ غصہ بھی کرنے والا ہو. اور اگر اسی کے لائنز میں اگر آپ ایک حدیث دیکھیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ایک رائی کے برابر, دانے کے برابر بھی کبر ہوگا, ایگو ہوگی. ذرا سوچیں کتنی بڑی بات ہے. آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کی ہے. آئی تھنک ون آف دا کور ریزنز آف اینگر از آپ ہمبل نہیں ہوتے. آپ سمجھتے ہو میں بہت شائع ہوں جی, میں دیکھ لوں گا یار, یار آپ دیکھتے نہیں ہو لڑکے یہاں پہ, یار آج کل ہر بندہ پڑا ہوا ہے کہ میرا کام جلدی, میرا کام ہو جائے, میں اسپیشل ہوں, میرا کام ہو جائے. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یار, دس از سو امپورٹنٹ یار, میں اس پہ بہت زیادہ دس از ناٹ اے سائن آف اے میچور پرسن اور میسکولن. یہ میسکولینٹی کی نشانی نہیں کہ آپ کو غصہ ہے, حالانکہ اس سے اپوزٹ ہے, غصہ کنٹرول کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ وہ شخص طاقتور نہیں ہے جو 60 کلو یا 600 کلو اٹھا رہا ہے, وہ شخص طاقتور ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے اور فجر پہ کمبل اٹھا سک رہا ہے. وہ زیادہ ایگزامپل دیتے تھے کراٹے کڈ میں, وہ جو استاد ہوتا ہے ان کا میاٹا, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, میاٹا تو گاڑی ہوتی ہے, میاٹی. اور وہ جو ہے ہی واز, حالانکہ ماسٹر ہوتا ہے وہ, لیکن وہ بڑا پیشنٹ دکھایا ہوا ہے کہ وہ حالانکہ مارنا چاہے تو سڑک پہ گزرتے ہوئے کسی بندے کو پتہ نہیں برکس نکال دے اس کا, لیکن ہی از اے ویری پیشنٹ گائے. اس کو کوئی کچھ کہتا بھی ہے اصل آپ یہ دیکھیں گے کراٹے میں یا یو ایف سی میں جو بھی ہیں, ہم پروموٹ نہیں کر رہے یو ایف سی کو کیونکہ اسے منہ میں مارنا وغیرہ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بلکہ کنگ فو پانڈا کی بات کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل جو بگنرز ہیں نا, جو بلکہ نیوبیز ہیں, جب نیا نیا کراٹے سیکھتے ہیں نا, یا جو باکسنگ سیکھ رہے ہیں, فوراً سے نا کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے نا ہم اس کو پریکٹس کریں لوگوں پہ. صحیح بات, ٹکرے ماری, ہاں کہ یہ نظریں مجھے ایسی دیکھا کہ وہ سارا جو ویٹرنز ہوتے ہیں وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر مسئلہ ہو گیا تو پھر یہ مر جائے گا, اور وہ اس لیے کنٹرول کرتے ہیں اپنے آپ کو. یار ویسے یہ they don't want to engage in a fight. زندگی کے ہر ڈومین میں یہ چیز, مطلب آپ نئے نئے طالب علم بھی دیکھ لیں, میرے ذہن میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو فتویٰ فوراً لگا دیتے ہیں کمنٹس میں ہمارا, جنہوں نے نیا نیا علم حاصل کیا ہوتا ہے. علم کا تو ایک جرنی ہے نا پورا, جب آپ اس جرنی میں جاتے ہو, جتنا آپ زیادہ علم میں اترتے جاتے ہو اتنی آپ میں حکمت, پیشنس اور ٹھہراؤ آتا ہے, لیکن یہ چیز ہر ڈومین میں آپ کو ملے. ٹھہراؤ سے بات یاد ہے, ایک حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نے فرمایا التآنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان. Calmness is from Allah. There are so many lessons in today's podcast. For myself, calmness is relaxed is from Allah, and being in a hurry is یہ شیطانی طرف سے. ریپنگ کچھ باتیں کر لیتے ہیں. علی بھائی نے بڑی امپورٹنٹ بات شیئر کی تھی, یہ والی جو ہمبلنس اور ہیوملٹی کی. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں, ٹریٹس بتاتے ہیں عباد الرحمن کی, وعباد الرحمن یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ اکبر. یعنی کہ جو اللہ کے عباد الرحمن ہے نا, وہ ہمبل رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ٹھہراؤ میں رکھتے ہیں, ہیوملٹی کے ساتھ رہتے ہیں. اور ان کو کوئی جاہل اگر ان کا کسی جاہل کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو کیا کہتے ہیں, قالوا سلاما. دس از اینگر مینجمنٹ. کہ آپ کو کسی نے جاہل نے کیا کہ یار تم نہیں مخاطب ہو گئے, then you say قالوا سلاما. Another tip to control your anger management is to avoid foul language. ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا, کیونکہ we are wrapping up argumentation, کیونکہ argumentation سے آپ کو بس یہ والی حدیث آپ کے سامنے آ جائے کہ یار آپ اگر میں صحیح ہوں اور میں آرگیو نہیں کر رہا, then I have a house in paradise. Number 4, آپ یہ کر دیں کہ stay quiet. Stay quiet. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ غصہ آتا ہے, غصہ آئے گا, لیکن آپ نے چپ رہنا ہے. اور جب آپ چپ رہیں گے انشاءاللہ 99% آف دا غصے کے جو ہے نا ٹانگے وہ ٹوٹ جائیں گے. اچھا, ڈونٹ بی
परफेक्शनिस्ट इस लिहाज से कि लोग कोई मस्ती नहीं करेंगे, लोग गलत काम नहीं करेंगे. हाँ बी रियलिस्टिक. लोग पंगे लेंगे, लोग बिल्कुल ऐसी बात कर आप देंगे, हक पे होंगे. बिल्कुल ऐसा काम कर देंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. एक्सपेक्ट कैसे होगा, एंड दैट इज द टेस्ट ऑफ माय पेशेंस. अब देखिए सुभान अल्लाह, एक वाकया याद आया जो आपने कहा ना कि एक तो आर्ग्यू ना करें, काम रहें, और वो जो आपने आयत पढ़ी ना, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा. इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह बैठे हुए हैं और 5000 का मजमा उनके सामने बैठा हुआ है, और बीच में लोग हैं जो कि उनके दर्स को पीछे पहुंचा रहे हैं, और लोग ही लोग हैं. एक शख्स आया और कर्स करना शुरू कर दिया उनको कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप जाहिल हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आपका इल्म नहीं है, तुम क्या तुमने टोपी ड्रामा लगाया हुआ है. मतलब लोगों के सामने यार, अकेले तो बंदा करे ना, उसको पता यार क्या कह रहा है. लोगों के सामने इमाम पढ़ा रहे हैं. लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कौन शख्स है, परेशान है, अटेंशन नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, अपना पढ़ाई जा रहे हैं. अच्छा. स्टूडेंट्स खड़े हो रहे हैं, आपने कहा बैठ जाओ, फिर खड़े तो आपने कहा बैठ जाओ. हद तक कि वो इतना बोलना शुरू किया कि उनको उनकी फैमिली को भी कर्स करना शुरू कर दिया. तुम्हारी तो फैमिली ऐसी है, और मतलब इल्जाम और तोहमत लगाना शुरू कर दी. आप पढ़ाते जा रहे हैं. इतना स्टूडेंट्स फ्यूरी और एंगर में, रेज में भर गया कि उन्होंने कहा कि इमाम आप इसको जवाब, इसको साइलेंट कर दें प्लीज, जस्ट गिव हिम अ शट अप कॉल. तो आपने फरमाया फ़अैनल कुरान इज़न, अल्लाहु अकबर, वेयर इज़ द कुरान. और कहा अल्लाह तो कहते हैं वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब तुमसे कोई जाहिल बंदा कलाम करे, सलाम कर दो उसको, सलाम, मे पीस बी ऑन यू. वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, जहाँ पे कोई लग़व चीज़ें हो रही हो, आप पे टॉन्ट हो रहा है, ये वो हो रहा है, मर्रू किरामा, संजीदगी और शाइस्ती की ज़ात गुजर जो आप. सुभान अल्लाह, हमें ये कहाँ पे है, बिल्कुल नहीं नजर आती. और हम कहते हैं कि हम कुरान और सुन्नत फॉलो करते हैं और हम इस्लाम को फॉलो करते हैं. इस्लाम को वल्लाही अगर लोग सही तरह फॉलो करना शुरू कर देना, दिस वर्ल्ड विल बिकम अ पैराडाइज खुदा के साथ. लेकिन हम लोग नहीं करते. सही बात है. अल्लाह ताला हमें क्योंकि हम उसको समझते नहीं है कि यार ये कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है. ये समझते हैं कि सिर्फ 5 वक्त नमाज है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. या मेरे ख्याल हमने बहुत जबरदस्त टिप्स जो हैं वो मेंशन किए अल्हम्दुलिल्लाह, और अ लॉट टू गेन फ्रॉम टुडेज डिस्कशन. आई थिंक इसमें टिप्स को कुछ कंक्लूड कर दें, कुछ टिप्स को, ताकि ऑडियंस के लिए आप कर रहे थे उसमें आप 3-4 और भी कर देना, ताकि उनको याद रहे कि कौन कौन सी टिप्स. जो मुझे याद आ रही है वो कि आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट का रिफ्लेक्शन आपके मूड पे आना, ये वीक बंदे की निशानी है. उसको मूड पे रिफ्लेक्शन आपका नहीं आना चाहिए. रादर कंट्रोल योर मूड इन ऑल सिचुएशंस. ठीक है. नंबर 2 इज अपने मिजाज को परखें. आपका मिजाज आम तौर पे कैसा होता है जब आप एक्ट नहीं कर रहे हैं, जब आपको लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं चाहिए, जब आप उन लोगों के साथ हैं जो कि आपसे कमज़ोर हैं, हकीर हैं, और आप अपनी भी ख़ुसूसन अपनी वाइफ, अपनी औलाद, अपने घर वालों के साथ मिजाज को नोटिस करें. ठीक है. जब भी गुस्सा आए, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे अमल करें. इन अहादीस को कसरत से सुनते रहें. अपने बेडरूम में कुछ लिख के लगा दें, 2-3 अहादीस, रिमाइंडर जरूरी है, रिमाइंडर लगा दें. जब भी घर से निकलें, बेड पे लिखा हो पे टेबल पे, आपके शीशे के साथ एक पेपर सा हो कि इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी, तो में से बेहतरीन शख्स मेरे वो है. आप ये कहें अल्लाह, मैं अल्लाह के नबी का साथ चाहता हूँ, इसलिए मैं लोगों से अच्छा अखलाक इख्तियार करूंगा. आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा, मैं सब्र करूंगा और मैं आपसे अजर की उम्मीद करूंगा. यही है तो मतलब है मन सामा रमजान ईमान वहतसाब जो है ना, ये अकाउंट ये है नहीं. इसका मतलब ये है कि हैविंग हाई एस्पिरेशंस ऑफ बीइंग रिवॉर्डेड. अल्लाह से बड़ी उम्मीद होना कि अल्लाह मुझे बड़ा अजर देंगे इसका. तो अल्लाह से जब भी बंदा सब्र कंट्रोल करने से आसमान में देख ले एक दफा, यार अब आपके लिए क्या, अब नोट डाउन कर लिया, मैं भूल जाऊंगा, आप नहीं भूलते कभी, आपने मुझे अजर देना इंशाल्लाह. सो ये जो इंशाल्लाह टिप्स हैं, इन पे इंशाल्लाह अमल कीजिए. अल्लाह के नबी के हदीस को जान लिए और जान लें कि जो लोग मेहनतें कर रहे हैं क़यामुल लैल में, तहज्जुद में, आपने भी करनी है इंशाल्लाह, लेकिन आप उनको भी सरपास कर जाएंगे अच्छे अखलाक के थ्रू. बी स्मार्ट, बी शार्प. अच्छे अखलाक की गेम बहुत हैवी करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारी चीज़ है मीज़ान में अच्छा अखलाक है. अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अखलाक वाला बना दे. अल्लाह ताला हम तीनों को सबसे पहले इस पे, इन बातों पे अमल करने की तौफीक दे. क्योंकि जो इल्म है ना, अल हुज्जत लक व अलैक, या आपके खिलाफ खड़ा होगा या आपके साथ खड़ा होगा. अल्लाह ताला हमें इस इल्म को इल्म नाफे हमारे लिए बनाते, हम सब के लिए बना दे, और हमें ऐसे इल्म से बचाए जो नफ़ा ना पहुंचाए, ऐसे दिल से बचाए जो अल्लाह से डरे ना, और ऐसे आंखों से बचाए जो आंसू ना बहें. और अल्लाह ताला ईमान को हमारे लिए मुज़य्यन कर दे हमारे दिलों में. अल्लाह महब्बिब
إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير, بارك الله فيكم for being here, giving time. جزاک اللہ خیر. Inshallah see you tomorrow 11 PM inshallah. Assalamu alaikum. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.